دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ کی اب دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کون مانتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں تمہارے اصل وطن اصل گھر میں واپس بھیجیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ جائے دنیا میں جا کے کام کرے اور اپنے ہی کاموں میں مگن رہیں، دنیا کے پیچھے ہی بھاگتے رہیں اور عبادت کی طرف نہیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب تمہیں پیدا کیا تو اب ہمارے اوپر فرض یہ کیا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے میری عبادت کرو۔ اگر اللہ نے ہمیں بلا وجہ پیدا کیا ہوتا تو ہمارے ارد گرد جو اعمال کا حساب رکھنے والے نا ان کو نہ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوتا، پھر یہی ہوتا کہ ہم دنیا میں آئے، کھایا پیا، یعنی بغیر کسی وجہ کی زندگی گزار کے چلے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اب ہمارے اعمال کا حساب رکھنے کے لیے، ہمارے ریکارڈنگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہمارے دائیں بائیں مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کو ہمارے اوپر بٹھا دیا، ہمارے دائیں بائیں، جو کہ انسان حلق سے کوئی آواز نہیں نکالتا لیکن وہ ریکارڈ کرنے والے اسے ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ ایک لفظ جو ہے ایسا نہیں کہ جو ہمارا ریکارڈ ہوا نہ ہو۔ اب جب ہم تنہائی میں کرتے ہیں، جو ہم کچھ بھی ہم کرتے ہیں تو وہ جو ہماری بات جو ہے وہ لکھ لی جاتی ہے۔ انسان کوئی عمل جو ہے وہ زبان کے بغیر بھی کرتا ہے، کچھ عمل جو ہے وہ زبان کے ساتھ ہیں، کچھ عمل ہم زبان کے بغیر کرتے ہیں، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب کہنا ہم زبان سے کرتے ہیں۔ لیکن جو ہاتھ سے کرتے ہیں، ہم کسی کے مدد کر دی، کسی غریب کی مدد کر دی، کسی کے لیے کچھ بھی، کسی کو کھانا کھلا دیا، تو اسی طرح ہم جو کسی زبان کے ساتھ کسی کو برائی کر دی، کسی کو برا کہہ دیا، گالی گلوچ کر لی، غیبت کر لی، جھوٹ بول دیا، لڑائی جھگڑا کروا دیا، تو اس کو ریکارڈ کرنے والے جو فرشتے ہیں وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ تو اب ہمارے ذہن میں کبھی یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ تو لفظ ہے نا جو ہم بولتے ہیں تو یہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، تو اس کے علاوہ جو ہمارے دلوں میں خیال آتا ہے نا وہ ریکارڈ نہیں ہوتا، وہ بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ جو ہمارے دلوں میں خیال آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں نا، تو وہ بھی ریکارڈ ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ہم نے تو پڑھا ہوا ہے نا حدیث میں کہ جب ہمارے دل میں کوئی نیکی کا خیال بھی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جان لیتے ہیں۔ تو وہ کون ریکارڈ کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ریکارڈ کرتے ہیں، وہ کوئی فرشتہ یا کوئی کرامن کاتبین نہیں کرتے، وہ ریکارڈنگ جو ہوتی ہے وہ ہماری اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کوئی خیال اس کے دل میں بعد میں آتا ہے، ہم اسے پہلے جانتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ پھر ایک ذرے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی کرو گے قیامت کے دن اسے اپنے سامنے پاؤ گے، یا ایک ذرے کے برابر بھی کوئی برائی کرو گے تو اس کو بھی تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ پھر جو ظالم لوگ کہیں گے کہ کیسی کتاب، جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کتاب کو، یہ کتاب ہوگی ایک باقاعدہ طور پر ایک رجسٹر ہوگا، جیسے یہ دنیا میں ہمارے پاس ہے نا رجسٹر، اسی طرح یہ جو ہے نا کتاب ایک رجسٹر کی صورت میں ہمارے اعمال نامہ ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ لوگ پڑھو اپنا اعمال نامہ جو ہے نا، اب پڑھ کے دکھاؤ مجھے کہ تم نے دنیا میں کیسی زندگی گزاری، میرے حکم کے اوپر عمل کیا یا پھر اپنی مرضی سے زندگی گزاری۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ریکارڈنگ اتنی عمدہ، اتنی بہترین ہے کہ دل میں جو خیال آتا ہے اس کو بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بعض خوش قسمت ایسے بھی ہوں گے قیامت والے دن کے جو ان کا وہ اعمال نامہ نا، جو ان کی ریکارڈنگ ہے وہ ان کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی۔ تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا ہے، وہ لوگ وہ ہوں گے زندگی کے مقصد کو سمجھنے والے ہوں گے۔